آقا نبی پاک علیہ السلام کے طریقہ اور سنت کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، نبی پاک علیہ السلام نے مکمل ہدایت عطا فرما دی ہے، اور اتنی بہترین کہ اس سے انسان کی صحت پہ بھی فرق نہیں پڑتا، انسان کی صحت بھی اچھی رہے گی۔ اور پھر ایسی ایسی دعائیں میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کی ہیں کہ ان کو جب بندہ اپنا وظیفہ بنا لے گا تو ایک حفظان صحت کے اصولوں پہ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرے گا، اور دوسرا پھر ہر لمحہ اللہ کی بارگاہ اقدس میں دستے دعا دراز کی رکھے گا، اس پہ رحمتیں برستی رہیں گی۔ مطلب ہے دیکھیے کہ اب ہاتھ دھونے کا مسئلہ، سارے ساتھی توجہ کریں، یہ اب جو کہا جا رہا ہے کہ ہر اتنے منٹ بعد ہاتھ دھوئیں جی، ایسا کریں جی، ایسا کریں، اللہ کے بندے میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے تو پہلے ارشاد۔ تو جو میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ جو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ جو دعائیہ کلمات ہیں میرے آقا نے فرمایا صبح و شام انہیں پڑھا کریں۔ تو آج مفتی منیب الرحمن صاحب ان کلمات کے حوالے سے خاص طور پہ ارشاد فرما رہے تھے، میں ابھی بتا رہا تھا پھر پڑھاتا ہوں، ابھی میں اس کی جو نا اہمیت بتا رہا ہوں، پڑھاتا ہوں پھر۔ وہ بتا رہے تھے کہ یہ وہ کلمات ہیں جو بندہ صبح سویرے ان کو 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، دن بھر کے اندر اسے کوئی تکلیف نہیں دے گی، کیونکہ کلمات کا مطلب ہی ایسا ہے۔ بسم اللہ الذی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع، وہ اللہ جو الذی لا یضر مع اسمہ، یعنی اس کے نام کے ساتھ کوئی چیز جو ہے لا یضر تکلیف نہیں دے سکتی، یعنی جس کے دامن میں اس مالک کا نام ہے، جس کے سینے کے اندر اس کا نام ہے، جس کی زبان پہ اس کا نام، لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یعنی پھر ارض اور سما، زمین و آسمان کے اندر کوئی چیز بھی اس بندے کو تکلیف نہیں دے سکتی جس کے پاس اللہ کا نام موجود ہے۔ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور وہ آسمان و زمین کا جاننے والا ہے، یعنی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ یہ دعائیہ کلمات پہلے ہی موجود ہیں، تو اب علماء کرام اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، وگرنہ یہ اہل ذوق کے وظائف ہیں، اور آپ جو کرتے ہیں ان کے وظائف ہیں، یعنی صبح سویرے اٹھتے ہی نماز پڑھنے کے بعد یہ 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں تو اس سے یہ فائدہ۔ اسی طرح وہ دوسری دعا جو آج پڑھائی ہے وہ بھی، اور اللہم عافنی فی بدنی جو ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، تو یہ ساری دعائیں مطلب ہے کہ یا اللہ میرے بدن کو عافیت عطا فرما، میری سماعت کو عافیت عطا فرما، اور میری بصارت کو یعنی میرے دیکھنے کو عافیت عطا فرما، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو یعنی یہ سارے کلمات ہمارے دین کے اندر پہلے ہی موجود ہیں، احتیاطیں بھی موجود ہیں، یعنی مطلب ہے جیسے آج کہا جا رہا ہے کہ احتیاط کریں، یعنی حفظ ما تقدم کے طور پر، کیونکہ ہمارے پاکستان کے اندر بھی جیسا کہ آپ اخبار سے اکثر جو ہے نا شغف فرماتے ہوں گے، تو 185 لکھا ہوا تھا آج انہوں نے، یعنی کم از کم پاکستان کے اندر بھی رجسٹر ہوئے 185۔ ویسے اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، وگرنہ اخبار کی رپورٹ یہی تھی۔ تو یعنی ایک کیفیت ہے ایسی پریشان کن، اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے، اور ہم مطلب ہے کہ احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کریں، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، جیسا کہ آپ بہت سی باتیں مجھ سے پہلے ہی جانتے ہیں، یعنی احتیاطی تدابیر کا اختیار کرنا، جیسے کہا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں بہت سی جگہوں پہ لوگ ایک دوسرے سے سجدہ نہیں کر رہے، یا تو وہ کسی اور انداز سے مطلب دستانے پہن رکھے ہیں، ماسک چڑھا رکھے ہیں، اور بہت سی چیزیں، وگرنہ وہ سلام نہیں کرتے، بر دور سے السلام علیکم، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ اپنا مولوی طارق جمیل اور عمران خان، وہ دونوں ایک دوسرے کو بس ایسے ہی کر کے نا دور دور سے، تو دیکھیں مطلب ہے کہ اس قسم کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ تو ہمیں احتیاطی تدابیر سے ہمارا دین منع نہیں کرتا، یعنی ہمیں احتیاط بھی کرنی چاہیے، لیکن ساتھ میں یہ جو دعائیہ کلمات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اس میں توبہ و استغفار کرتے ہوئے ان کلمات کو پڑھتے ہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کا کرم ہمارے ساتھ ہمیشہ شامل حال رہے۔ حافظ صاحب حکم فرما رہے تھے، ہم ان دعائیہ کلمات کو پھر پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیشہ کا وظیفہ ہو جانا چاہیے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ ان کو یاد کرنے کی، تاکہ ہمیشہ کا وظیفہ ہو، کیونکہ کلمات ہی اچھے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ یا اللہ تیرا نام جس کے پاس ہے، جو اسے ہمیشہ اپنی زبان پہ لاتا ہے، تو اس کو کائنات کے اندر کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی۔ میرے ساتھ مل کے پڑھیے، اور بعد میں بھی جو ساتھی یاد کرنا چاہتے ہیں لکھوا لیں تو لکھنے سے یاد ہو جائے گا، ویسے بھی اگر کنٹینیوسلی مسلسل ہم اسے پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ پھر بھی یاد ہو جائے گا ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض
السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت آمین یا رب العالمین۔ یہ پاک طیب کلمات ہیں، یہاں پہ ہم ایک کوشش کرتے ہیں کہ ایک وائٹ بورڈ بنوا لینا، جو دعا پڑھے تو یہاں لکھ دیا تاکہ وہ یاد کرنا۔ ہاں جی ہاں وہ آ کے بیٹھتے ہیں تو وہ پھر سامنے پڑھ لیتا ہے۔ یہ یہاں ہی رکھا ہو مناسب سا وائٹ بورڈ بنا کے نا تو کرتے ہیں ایسے۔ ہاں انشاءاللہ ایسا کر لیتے ہیں۔ چلیں 3-4 دن وہ لکھی رہے گی نا تو پھر ساتھی اس طریقے سے یاد کر لیا کریں گے۔ جو مطلب ہے نوجوان ہے وہ تو بہت جلدی یاد کر لیں گے، باقی بھی چلو ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں گے۔ ایک صدقہ جاریہ ہو جائے گا اور ایک ثواب کا کام ہمیشہ کے لیے جاری ہو جائے گا۔ تو اللہ کام کا طریقہ مولوی صاحب تو ہمارے آئے نہیں کہ آئے وہ یہ کانوں میں انگلی ڈال کر اذان دینا کس طرح، کیا طریقہ کار کیا ہے؟ ویسے جو ہے نا میں رات بھی بہار شریعت پڑھ رہا تھا اور میں نے اس میں سے بہت سی باتیں آذان کے حوالے سے سلیکٹ کی تھی کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بہار شریعت ساتھ لے کے جایا کریں گے اور 1-2 باتیں ضرور بتا دیا کریں گے آذان کے حوالے سے۔ انہوں نے باقاعدہ لکھا تھا کیونکہ جب کان میں یوں انگلی ڈال دیتے ہیں نا تو پھر آذان دینے والا نا اور زور لگاتا ہے اس لیے کہ اس کی آواز دور دور تک جائے، لیکن اتنا ضرور لکھا ہے کہ اتنی آواز سے پڑھے کہ اس کا خود بھی لیول وہ نہ بگڑے، مطلب ہے کہ وہ آؤٹ آف وہ نہ ہو جائے، مطلب ہے کہ بالکل پھٹے نہیں، مگر نہ مقصد یہ ہے یعنی کانوں میں انگلی ڈالیں کہ اب میری آواز مجھے نہیں آ رہی، آپ تو سارے سن رہے ہوں گے تو میں تھوڑا سا مزید زور لگا کے تاکہ اللہ کا نام دور تک جائے، مگر کانوں میں انگلی ڈالنا یہ باقاعدہ لکھا ہے، کانوں میں انگلی ڈالنا۔ اذان ہوتی ہے انگلی کان میں پڑی رہے یا کیا؟ وہ پھر خیر جو ہے نا عرب والوں کو تو دیکھا ہے کہ وہ جو ہے نا مطلب اللہ اکبر کہہ کے نا پھر ہاتھ نیچے کر ہاں جی مطلب ہے کہ مستحبات میں سے کان میں انگلی ڈالنا مستحب ہے، عمل ہے، مطلب ہے کہ پسندیدہ ہے۔ اگر کسی نے مطلب ہے ڈال کے پھر ریلیکس ہونے کے لیے ایسا کر لیا تو کر سکتا ہے، تو وگرنہ جو ہے نا جس نے مسلسل ہی اذان دینی ہے تو وہ تو پھر چل سو چل ہوتا ہے نا، تو وہ بس پھر نیچے کیا کرے گا، کیونکہ وہ تو تھوڑا سا وقفے سے پھر اللہ اکبر کہنے کے بعد ایسے مطلب ہے کہ 2-4 سیکنڈ کا وقفہ لے کر پھر ہاتھ رکھتے ہیں اور پھر دیتے ہیں، مطلب صحیح طریقہ یہی لکھا ہے کہ اور پھر اسی طرح یعنی جیسا کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پہ مطلب ہے کہ چہرے کو دائیں اور بائیں پھیرنے کا حکم ہے، تو اب بھی یہ اسی طرح ہے، حالانکہ آپ تو لاؤڈ اسپیکر ہیں ضرورت نہیں ہے اس کی، اس وقت تو تھا نا کہ وہ مینارے میں سے فرمایا کہ منہ باہر نکال کے اس طرف والے کو بلند آواز پہ میزنا پہ کھڑے ہوتے تھے اونچی جگہ پہ، تو اب بھی حکم ویسے ہی ہے کہ کیونکہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے اقدس میں ایسا تھا، تو فرمایا کہ اب بھی اسی انداز سے مطلب ہے کہ دائیں اور بائیں رخ کریں گے، تو یعنی یہ اس کا ایک طریقہ اذان کا لکھا گیا ہے، مطلب ہے کہ باقی یہ ہے کہ وہ
یعنی جیسے آپ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یعقوب صاحب تو پھر مطلب ہے کہ وہ تو آئے گا سنیں گے صحیح ہاں وہ پھر ان کا ایک انداز بن گیا ہے، وہ بس وہ کنٹرول نہیں کر سکتے، انہیں کہیں گے اتنا زور لگانے کی، پھر وہ مطلب ہے کہ